بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ کل ہم نے نظم نعت کی ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے بعد نظم نعت کا خلاصہ اور لاسٹ میں شیٹ نمبر 1 اور 2 کی تشریح کی تھی۔ تو پیارے بچوں، آج بھی نظم کا نام نعت، شاعر کا نام ہے محسن رسول نگری، اور اشعار کی تشریح کریں گے شعر نمبر 3، 4، 5 اور شعر نمبر 6، شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8۔ تو پھر ہماری نظم نعت مکمل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کرتے ہیں۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخرت میں آخر میں سب سے آیا۔ بزم جہاں مراد دنیا۔ تو شاعر اس شعر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کائنات عالم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد بھیج کر آخری نبی ہونے کا شرف بخشا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نور تو سب سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، لیکن اس کائناتی عالم میں، اس دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے، خاتم النبیین نبی کہلائے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات نمبر 4 ہے، ہر موڑ پہ جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر مرحلے پر فلاح اور کامیابی کا راستہ بتایا، ہر کسی کو درست اور سیدھے راستے کا پتہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایثار و قربانی کی زندہ مثال بن گئے۔ تو شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں فلاح کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اور تعلیمات مقدسہ کا نتیجہ یہ ہوا، جو لوگ جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار تھے، تو ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا۔ پھر یہ ہوا کہ جو لوگ خون کے پیاسے تھے کہ کہیں موقع ملے تو ہم ان کا خون بہا دیں اور اس زمین کو اس کے خون سے آلودہ کر دیں، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ایثار کی قربانی کی زندہ مثالیں بن گئی ہیں۔ اب بند نمبر 5 دیکھیں، ہر آدمی پہ کھلا اس کا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، غافل بے پرواہ۔ تو شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، اسی سے ترقی ہے، محنت کرنا کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں، اس سے انسان کا وقار بڑھتا ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے فرائض سے غافل ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرائض سے آگاہ کیا۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں فلاح کی راہ پائی۔ پیارے بچوں، شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ آپ محنت کرو گے تو پھر آپ کی زندگی کو، آپ کے وطن پاکستان کے 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ محنت سے کام کرتے ہیں تو آپ کی رزق میں برکت ہوتی ہے۔
اگر آپ طالب علم ہیں، آپ محنت کرتے ہیں تو علم کی روشنی آپ کے سینے کے اندر سما سکے گی، پھر آپ اس دنیا پاکستان کا نام روشن کریں گے، پھر آپ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، اپنے ادارے کا نام روشن کریں گے۔ اگر آپ محنت کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو شاعر چھٹے بند میں کہتا ہے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شرک کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا طرح طرح کی برائیوں میں گھر کر چکی تھی، ہر طرف ظلم و زیادتی تھی اور لوٹ مار کا عالم تھا۔ لوگوں کے دل ایمان سے خالی اور ذہن نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا۔ جانوروں کو پانی پلانے پر ہونے والا جھگڑے صدیوں تک مٹنے کا نام نہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ بتا کر انسان کو دوزخ سے بچایا۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو لوگ جانوروں کے پانی پلانے کے جھگڑے پر صدیوں تک لڑائی جاری رہتی تھی اور ہر طرف کفر و شرک چھایا ہوا تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانوں کو دوزخ سے بچایا اور جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ بعد ساتھ ہے، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ شعائیں کا مطلب ہوتا ہے کرنیں۔ ہر سو چاروں طرف توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہوا اور ایمان کی شمعیں جلنے لگیں۔ لوگ جو جوگ در جوگ ایمان لائے اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کر دی۔ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا، گویا چاروں طرف اسلام کا نعرہ بلند ہونے لگا۔ لوگ کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح تاریکی روشنی میں کفر اسلام میں بدل گیا۔ پیارے بچوں، شاعر اس میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ توحید کا چرچا ہوا، لوگ پہلے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو اپنا خدا مانتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خدا وحدہ لا شریک کی بندگی کا، عبادت کا پیغام دیا۔ پھر لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، پھر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے۔ وہ اپنی جبین نیاز کو رب کریم کی بارگاہ میں جھکانے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام پھیلتا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اسلام کا چاروں طرف نام بلند ہوا، لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اسی طرح تاریکی سے ہٹ کر روشنی میں اور کفر سے ہٹ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب لاسٹ شعر ہے، بند نمبر 8 ہے، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشت، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا۔ تو نظم کے اختتامی شعر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی، ہر طرف کفر و شرک کا عالم تھا، دنیا کو اپنے خالق اور معبود حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خالق کی حقیقی کا بتایا، ایک خدا کے در پر جھکنے کا درس دیا، اور اس طرح بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر خالق کی حقیقی کے آگے جھکنے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے طرح طرح کے معبود بنا رکھے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے، تو ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، ہماری نظم نعت مکمل ہو چکی ہے۔
تو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔